حالیہ دنوں میں جب بھارت نے اپنی مغربی سرحدوں پر بڑی جنگی مشقوں کا آغاز کیا تو خطے میں ایک بار پھر کشیدگی کی فضا پیدا ہوئی، مگر اس بار صورتحال یکسر مختلف تھی۔ پاکستان نہ صرف مکمل طور پر تیار تھا بلکہ سمندروں، فضاؤں اور ساحلوں پر اپنی دفاعی طاقت کا واضح مظاہرہ کر رہا تھا۔ بھارت کی ترشول نامی مشق کے مقابل پاکستان نے شمالی بحیرہ عرب میں ایک ایسی بحری مشق شروع کی جس نے خطے کے طاقت کے توازن کو بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان نیوی کی یہ مشق محض روایتی دفاعی سرگرمی نہیں تھی بلکہ ایک بڑے مقصد کے تحت کی جا رہی تھی۔ یہ مشق پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اور کانفرنس کا حصہ تھی، جہاں 44 ممالک کے 133 وفود شریک ہوئے۔ یہ خود اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان کا بحری نظام اب عالمی سطح پر اہم حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ دنیا کی نظریں اب بحیرہ عرب پر جمی ہوئی ہے، جہاں پاکستان نیوی اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کر رہی ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ چند روز قبل پاکستان کے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کریکس ایریا کے عدلے مورچوں کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران 3 جدید ترین 2400 TD ہوور کرافٹ پاکستانی مرینز کے بیڑے میں شامل کیے گئے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو کسی بھی ملک کے ساحلی دفاع میں برق رفتاری، طاقت اور رسائی کا نیا باب کھولتی ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان اپنی بحری سرحدوں کے ایک ایک انچ کا دفاع کرے گا۔ ان کے لہجے میں وہی عزم اور اعتماد جھلک رہا تھا جو کسی مضبوط اور تجربہ کار فوج کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی بحریہ نے 2 نومبر سے 5 نومبر تک کی مشقوں کے لیے نیو ایریا الرٹ جاری کیا، جس میں واضح کیا گیا کہ جنگی جہاز فضا اور سمندر کے نیچے تقریباً 6000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں فائرنگ کی مشق کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا رقبہ ہے اور یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی بحریہ کے آپریشنل زونز کتنے وسیع اور مربوط ہو چکے ہیں۔ دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستانی افواج کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں لمحوں میں ردعمل دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بھارت کی جانب سے شروع کی گئی ترشول مشق محض ایک دکھاوا ثابت ہو رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نے اسے اپنی طاقت کا مظاہرہ قرار دیا، مگر حقیقت میں یہ صرف ایک سیاسی تاثر دینے کی کوشش تھی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت کی یہ مشق پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ ان کے پاس نہ تو وہ علاقائی ہم آہنگی ہے، نہ وہ تکنیکی مہارت جو پاک بحریہ نے گزشتہ چند برسوں میں حاصل کی ہے۔ سر کریک کا تنازع برسوں سے دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے، مگر پاکستان نے ہمیشہ صبر، تدبر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنا موقف رکھا ہے۔ اس کے برعکس بھارت نے اس علاقے کو اپنی مشقوں کے لیے استعمال کر کے اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھارت اپنی اندرونی سیاسی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جنگی زبان اختیار کر رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اس وقت خطے میں ایک مضبوط دفاعی پوزیشن پر ہے۔ اس کی بحری طاقت نہ صرف سمندر میں بلکہ فضا اور ساحل پر بھی مربوط ہو چکی ہے۔ جدید آبدوزیں، فریگیٹس اور میزائل سسٹم پاکستان کے پاس ایسے اثاثے ہیں جو کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان مشقوں کے دوران پاکستانی بحریہ کی ریئل ٹائم کمانڈ اینڈ کنٹرول صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا جو دنیا کے ترقی یافتہ نیول سسٹمز کے برابر ہے۔ بھارت کی موجودہ مشق کو مغربی دفاعی ماہرین نے بھی محض علامتی اور داخلی مقاصد کے لیے قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ بھارتی دفاعی جریدے فورس کے مدیر پروین ساہنی نے خود اعتراف کیا کہ یہ سالانہ معمول کی مشق ہے اور اس کا سر کریک کے تنازع سے کوئی حقیقی تعلق نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اپنی دفاعی تیاریوں میں کسی کو دھمکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے امن اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے۔ بحیرہ عرب سے لے کر جیوانی تک پاکستانی نیوی نے دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی خطرے سے نہ صرف آگاہ ہے بلکہ پوری تیاری کے ساتھ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ اس پورے منظرنامے میں پاکستان کی پالیسی واضح اور ذمہ دارانہ ہے۔ وہ امن چاہتا ہے مگر کمزوری نہیں دکھانا چاہتا۔
اس کے برعکس بھارت اپنے سیاسی مفادات کے لیے عسکری قوت کا تعصب پیدا کر رہا ہے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس خطے میں پاکستان اکیلا نہیں، اس کے پیچھے ایک مضبوط دفاعی ڈھانچہ، جدید ٹیکنالوجی اور ایک باہمت قوم کھڑی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خطے میں کبھی حقیقی کشیدگی پیدا ہوئی تو صورتحال بھارت کے قابو میں نہیں رہے گی، کیونکہ پاکستان کے پاس نہ صرف مؤثر دفاعی نظام ہے بلکہ عالمی سطح پر اس کے اتحادی بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی بحریہ کی یہ مشق بھارت کے لیے ایک خاموش مگر طاقتور پیغام بن گئی ہے کہ پاکستان کو آزمانا اب کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ بھارت کی نیندیں اس وقت سے اڑ چکی ہیں جب چین اور پاکستان کے درمیان آبدوزوں کا معاہدہ حقیقت بن گیا۔ دہلی کے دفاعی ماہرین کے اندازے غلط ثابت ہوئے، کیونکہ یہ صرف آبدوزوں کی خرید و فروخت نہیں بلکہ ایک ایسے اتحاد کی بنیاد تھی جو بحر ہند میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ چین نے پاکستان کو جو ہنگور کلاس آبدوزیں فراہم کی ہے، وہ عام آبدوزیں نہیں بلکہ خاموشی سے سمندر کی گہرائیوں میں چھپ کر دشمن کے پورے بیڑے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ آبدوزیں جدید ترین سینسرز، ٹارپیڈوز اور لمبی رینج کے کروز میزائلوں سے لیس ہیں جو دشمن کے ساحل تک جا کر حملہ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ان میں موجود ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم آبدوز کو بغیر سطح پر آئے کئی دن تک سمندر میں غائب رہنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور یہی چیز بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ بھارتی نیوی کے ماہرین تسلیم کر رہے ہیں کہ اب بحر ہند میں پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا سوچنا خودکشی کے مترادف ہے۔ دوسری جانب چین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ معاہدہ صرف دفاعی نہیں بلکہ اس خطے میں امن اور توازن کے قیام کے لیے ہے، مگر بھارتی میڈیا اسے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے منفی رنگ دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی بحری طاقت کو جس تیزی سے مضبوط کیا ہے وہ عالمی سطح پر حیران کن ہے۔ ہمگور آبدوزیں صرف ایک دفاعی ڈھال نہیں بلکہ ایک خاموش انتباہ ہے کہ اب پاکستان کے سمندر محفوظ اور ناقابل تسخیر ہے۔ بھارت چاہے جتنی مرضی بحری مشقیں کرے، چین اور پاکستان کے اس اتحاد نے بحر ہند کی گہرائیوں میں ایک نیا عہد شروع کر دیا ہے، ایک ایسا عہد جس میں طاقت کا توازن اسلام آباد کے حق میں جھک چکا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے یہ نئے آہنی محافظ صرف سرحدوں کے نہیں بلکہ وقار، خود مختاری اور سلامتی کے ضامن ہیں۔ اب دشمن کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر اس نے پانی میں قدم رکھا تو واپس لوٹنا شاید ممکن نہ ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس اینالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ فار مور ڈیفنس انفارمیشن subscribe Global Defense Secrets and our second channel Defense Secrets 360 and press the bell icon.